ہفت روزہ ہے امریکہ کا، بہت پریسٹیجیس، جیسے وہاں کے پڑھے لکھے لوگ جو بڑے آپ جیسے دانشور حضرات، ان کا بڑا فیورٹ ایک تاریخی میگزین ہے، بڑے اچھے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیسے پاکستان میں فیس بک پر جو بچیاں اپنی تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں ان کے اکاؤنٹس کو ہیک کر کے کچھ ظالم لوگ جو ہیں وہ پھر ان کو تصویروں کو فوٹو شاپ کر کے ان سے رابطے کر کے انہیں بلیک میل کرتے ہیں، اور اس ضمن میں بہت بڑے ایک کیس کا حوالہ بھی دیا جو گیا، کوہستان والا واقعہ تھا نا، آئی تھنک وہ تو قتل ہوا تھا نا، ہاں کہ وہ جو لڑکیاں بیچاری لیکن ویڈیو یہ کی جو بن گئی تھی نا، لیک ہو گئی تھی، پشاور کے ایک کالج کی ہاں بچی بالکل تھی، اچھا جو اس میں سب سے پہلے اس کو ایک بندے نے اس طرح کی ایک تصویر بھیجی اور بالآخر اس نے اسی کالج کی تمام بچیوں کے ان کی اس طرح کی تصویریں بنا کے ان کے نام دے کر اور ان کے رابطہ نمبر ٹیلی فون وغیرہ دیکھ کر اس کے نیچے کچھ اس طرح کی تحریر دی جو جس کو کہ میں بیان نہیں کر نہیں، اور اس کے بعد لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان لوگوں کو گزشتہ سال اگست 1975 میں ایف آئی اے نے پکڑ لیا تھا. صحیح ہے، پچھلے سال یا تو ایک دو کیس ہے نا، مطلب اس طرح کے کتنے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کیا یہ رک رہا یا بڑھ رہا ہے. اس میں ایک بات بہت اہم ہے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ جو بچی ہے اس کے گھر والے جو ہیں، ورنہ پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہورلا آپ نیا تصویریں فیس بک دیتے. ہاں ہاں بالکل ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے نا. اس بچی کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا، جو وہ بھی ایک عجیب بات ہے ہمارے معاشرے نہیں میں. بیٹا ہمیں پتا ہے کہ یہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اور زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بچی کے ساتھ جو طالب علم میلز تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا، اور یہ سب یکجا ہو کر یہ فیس بک والوں سے شکایت کرتے رہے کہ دیکھیے صاحب یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے، آپ کچھ کریں، آپ اتاریں ان کو. اب اس میں اب وہ بریک آ گئی جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے، لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس بات پہ ہم فوکس کریں کیونکہ یہ اب گھر گھر کی کہانی ہے، کیونکہ ہر گھر میں ٹیلی فون، انٹرنیٹ، موبائل. بالکل. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ نیو یارکر کا جو ایسے ہے اس میں کیا کیا لکھا ہے اور اس پہ کون کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اس بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، اور کوئی بھی سوال اگر آپ کا ہو تو ہم سے ضرور پوچھیں. نصرت صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کریں، جو آپ بات کر رہے تھے نا گھر گھر والی، یہ واقعی بہت دفعہ یہ اسٹیٹسٹکس یا اعداد و شمار جو ہیں ٹیلی ویژن پہ بتائے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی آئی تھنک اٹس ورتھ ریپیٹنگ. 71.6% ٹوٹل ٹیلی ڈینسٹی ہے ہمارے ملک میں. اس کا مطلب ہے ناظرین کے لیے کہ ہر 100 لوگوں میں 71 ٹیلی فون موجود ہیں، جس میں موبائل اور فکس ٹیلی فون دونوں آتے ہیں. 133 ملین جو ہیں وہ سیلولر سبسکرائبرز ہیں، یعنی کہ 133 ملین سیل فون کنیکشنز 3G اور 4G انٹرنیٹ رکھنے والے ان میں سے 29 ملین ہے، جو کہ انتہائی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے جو ہم سب اپنے فونز پہ استعمال کرتے ہیں. اور آپ اس وقت مطلب کنیکٹڈ ہیں ساری دنیا کے ساتھ جب آپ کے پاس 3G یا 4G انٹرنیٹ ہے. صرف موبائل فون ڈینسٹیز ہر 100 لوگوں میں وہ 69 ہے. That is also a very high number. 100 میں سے 69 لوگوں کے پاس یہ ہے. اب بات یہ ہے اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ بھی نصرت صاحب جو ہائیسٹ سپیڈ انٹرنیٹ ہے کمپیوٹرز کے اوپر، ٹیبلیٹس کے اوپر، وہ بھی 32 ملین لوگ ہیں جو انٹرنیٹ رکھتے ہیں. یہ مطلب فون والا نہیں، کمپیوٹر والا. تو آپ سوچیں کہ جس کے پاس فون ہے، اسمارٹ فون آج کل، اس کے پاس انٹرنیٹ ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے، جو بھی فون ہے اس میں ایک کیمرہ ہے. اس میں کیمرہ ہے. آپ جا رہی ہو کہیں بھی، آپ کسی شادی میں ہو، کسی تقریب میں ہو، بازار میں گھوم رہی ہو، میرے ساتھ پروگرام ڈسکس کر رہی ہو، کوئی بھی کسی بھی وقت تمہاری تصویر اتار کے اس کو کوئی بھی شیپ دے کر فیس بک پہ اپلوڈ کر کے، اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ بچی جب اس سے پریشان ہوگی
تو 70% کیسز یہ ہوگا کہ وہ گھبرا جائے گی, وہ ڈر کے مارے گھر والوں کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں کریں گے تو اس کا کچھ ہوگا بھی نہیں, وہ مطلب مسئلہ بڑھتا ہی اب جائے گا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچی خوش نصیب تھی کہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کا ساتھ دیا, چونکہ اس میں باقی بچیوں کو بھی انوالو کر لیا گیا تھا اسی کالج کی, تو وہاں کے لڑکے بھی ایکٹیو ہو گئے, تو انہوں نے ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی کی. اب اس میں سب سے بڑا رونا ایک اور جو اہم انکشاف ہے, جو سوچنے والا ہے, جو امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ فیس بک کی ایک نام نہاد انتظامیہ بھی ہوتی ہے جس سے آپ شکایت لگاتے ہیں کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے. ہوتا ہے, آپ اس پہ کلک کریں, اب جو یعنی پشاور کے سرور کو آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مین سینٹر سے نہیں ہوتی, کال سینٹر بنائے گئے ہیں. بالکل وہ حیدرآباد دکن انڈیا کا جو پشاور سے دور ہے, ان کو جب رپورٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا اس میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. کیوں؟ پشتو میں تھی کہ وہ جو پیغامات بھیج رہا تھا وہ پشتو زبان میں تھے. تو وہ حیدرآباد دکن میں کوئی کیا, اب حیدرآباد میں دکن میں بیٹھ کر اس کو آبزرو کرنے والا بندہ, اس نے کہا جی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی. بہرحال اس مسئلے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے انہیں کوٹ بھی کیا گیا بڑا تفصیل کے ساتھ. اسٹوری میں نگہداشت ہیں, ان کا اپنا انہوں نے ڈیووٹ کر رکھا ہے اپنے آپ کو اسی طرح کے ایشوز کے لیے, تو ان سے ہم زیادہ سمجھتے ہیں. جی السلام علیکم جی نگہت بی بی. وعلیکم السلام جی. فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج جو سٹوری شائع ہوئی ہے, یہ پاکستان سٹرول پرابلم, آپ کی تنظیم کے پاس جو ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے مطابق اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ نہیں جی بالکل اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ جیسے جیسے موبائل فونز کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, انٹرنیٹ کی دستیابی زیادہ ہو رہی ہے, ویسے ویسے زیادہ لوگ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. اور ان میں بہت زیادہ تعداد تو نہیں, لیکن خواتین کی تعداد ایسی ہے جو کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت اوپنلی کرتی ہیں, اس طریقے سے کہ جو اسپیس ان کو فزیکلی اویلیبل نہیں ہوتی وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے, جہاں پہ وہ اپنے اوپینینز اور آئیڈیاز شیئر کرتی ہیں. تو آف کورس استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا پاکستان میں. کوئی ایوریج, کوئی اندازہ, کوئی ایسٹیمیٹ فگر ہے آپ کے خیال میں کہ پاکستان میں کتنی فیصد خواتین ریلیٹیولی ایکٹیو ہوں گی فیس بک پہ؟ نصرت صاحب, بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح کا کوئی ڈیٹا یا ریسرچ موجود نہیں ہے جس میں یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کتنی خواتین جو ہیں وہ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہی ہیں یا سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. البتہ پاکستان کی آبادی کے مطابق تقریباً 16% جو عوام ہے وہ انٹرنیٹ کو استعمال کر رہی ہے تھرو دیئر موبائل فونز اور باقی کمپیوٹرز کے ذریعے سے. اچھا, اب یہ فرمائیے بی بی کہ آپ کی یہ جو تنظیم ہے, فرض کرے کسی اور بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ اس کی تصویر کو فوٹو شاپ کر کے کوئی آدمی جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں گھس جاتا ہے یا اس کو بھجواتا ہے, وہ بیچاری خوف کے جو ہے اپنی فیملی کو نہیں بتاتی, لیکن کسی نہ کسی طرح آپ کی تنظیم تک پہنچ پائے تو آپ اس کی مدد کر سکتی ہوں گی. کیا آپ تک لوگوں نے پہنچا, اس نوعیت کے لوگ آئے ہیں, اور اگر آئے ہیں تو کیا آپ ان کی کوئی ایفیکٹیولی مدد کر پائیں ایسی خواتین بچیوں کی؟ جی بالکل نصر صاحب, ہم لوگ بہت سی ایسی خواتین جب اس طرح کی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ تو بہت دفعہ وہ کہیں سے سپورٹ نہیں لے پاتی ہیں. بہت سی لڑکیوں کے خاندان جو ہیں یا فیملیز ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ بچیاں جو ہیں وہ انٹرنیٹ کا اگر استعمال کر رہی ہیں تو وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں یا ان کے ساتھ بلیک میلنگ ہو رہی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے ایک اویئرنیس ریزنگ کرتے ہیں اور بچیوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو سیفلی اور سیکیورلی استعمال کر سکتے ہیں, یا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کی پریویسی سیٹنگز کیا ہیں, ان کو کیسے آپ سیکیورٹی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو پھر وہ بچیاں جن کے پاس ہم جا چکے ہیں یا جن کو ہماری تنظیم کے بارے میں کسی طریقے سے پتہ چلا ہے, وہ پھر ہماری ویب سائٹ پہ آتی ہیں, فیس بک پیج پہ ہمیں میسیجز بھیجتی ہیں یا کسی طریقے سے, اور میرا نمبر جو ہے وہ اور ای میل وہ اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ, تو بچیاں جو ہیں وہ مجھے بھی رابطہ کرتی ہیں. تو آپ کے ساتھ جو رابطے ہو رہے ہیں ان رابطوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا؟
جی جی پہلے جب فار انسٹنس ابھی ہمیں ایک دن میں تقریباً 1 سے 2 جو کمپلینٹس ہیں وہ آتی ہیں، وہ زیادہ تر بچیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمیں بلیک میلنگ ہو رہی ہے، ہمارا ڈیٹا مس یوز کیا جا رہا ہے، یا ہمیں ڈیتھ تھریٹس آ رہے ہیں یا ریپ تھریٹس آ رہے ہیں. تو اب اس میں یقیناً اضافہ ہو یعنی رہا ہے. آپ کو 1 سے 2 آن ایوریج جو ہے بچیاں، ظاہر ہے، اور یہ وہ بچیاں ہیں جن کو ایک معلوم ہے کہ آپ کی ایک تنظیم ہے جس کی ویب سائٹ ہے جس تک پہنچا جا سکتا ہے، بالکل. تو اس سے تو یقینی بات ہے کہ یہ نمبر اس سے کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے پاس، ہر ایک کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی یہ ویب سائٹ ہے جس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، آپ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. اچھا بی بی، اس میں ایک اور خبر اہم تھی، اس خبر کا ایک پہلو ایک اہم تھا کہ جب یہ اس کالج کے لڑکے اور لڑکیوں نے مل کر فیس بک کی انتظامیہ پہ زور ڈالا، تو وہ چونکہ حیدرآباد دکن سے مینیپولیٹ ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے جی اس میں تو کوئی آبجیکشنیبل بات نہیں کیونکہ میسیجز سارے پشتوں میں تھے. اس کو ہم لوگ کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں فیس بک انتظامیہ کے ساتھ؟ دیکھیں نصرت صاحب، یہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان سوشل میڈیا نیٹ ورکس کی بھی، جو پلیٹ فارمز ہم استعمال کر رہے ہیں. ان کی بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ان کے پلیٹ فارمز پہ کس طریقے سے ہراسمنٹ یا وائلنس ہو رہی ہے، اور ان کے اپنے کیا رپورٹنگ میکنزمز ہیں جن کو یہ مزید بہتر بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میرے پاس یہ پشاور کا کیس آیا تھا تو اس وقت بچیوں نے یہ شکایت لگائی کہ ہم لوگ بار بار اس پیج کو رپورٹ کرتے ہیں اور فیس بک جو ہے وہ اس کو ٹیک ڈاؤن نہیں کر رہا. تو پھر فیس بک سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا اور پھر بات یہ سامنے آئی کہ پشتو لینگویج کی وجہ سے فیس بک اس ہراسمنٹ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا. اب جب اس طرح کے ہم لوگ ان کی کمی جو ہے وہ ان کے رپورٹنگ میکنزمز میں نکالتے ہیں تو پھر فیس بک نے ڈفرنٹ لینگویجز کو جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں شامل کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کے ایسے لوگ ہیں جو پشتو، اردو، عربک ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ہراسمنٹ کو آئیڈینٹیفائی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے یہ غالباً پچھلے سال اگست میں پکڑے گئے تھے، کیا آپ نے فالو کیا کہ انہیں پھر باقاعدہ سزا وزا بھی ہوئی ہے یا کہ وہ؟ جی یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے یہ ان کے پاس یہ رپورٹ ہوا تھا اور پھر ان سے فالو بھی کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے کیسز جس میں بچیوں کی ڈیٹا اور ان کی پکچرز کا استعمال ہوتا ہے تو بہت سے والدین یا فیملیز کورٹ میں آگے نہیں جانا چاہتی کیونکہ ایویڈنسز آگے سامنے آتے ہیں اور بہت سی جو کلچرل ہماری اور نارمز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیملیز آگے کیسز کو پرسو نہیں کرتی. تو یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی جس میں جو ہیکرز تھے وہ بھی رہا ہو گئے اور انہوں نے سارا ڈیٹا جو ہے اکارڈنگ ٹو دیم وہ ڈیلیٹ کر دیا. پر نگہت صاحبہ یہ سائبر کرائم جو نیا قانون بنا تھا یہ اس کے تحت چارج ہوئے تھے یہ لوگ یا کس لا کے تحت ایف آئی اے نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی تھی؟ دیکھیے جی سائبر کرائم کا تو قانون کوئی ہے نہیں، وہ ایک بل ہے جس پہ آج کل بحث جاری ہے، سینٹ میں وہ موجود ہے اور وہ بھی بہت ڈریکونین ہے. لیکن ایک قانون ہے جس کو الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس ہم کہتے ہیں، 2002 میں یہ بنا تھا اور اس کا سیکشن 36 اور 37 جو ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے انڈیویجول کی پریویسی سے اگر اس کو وائلیٹ کیا جائے. تو ان سیکشنز کو اس طریقے سے ان کو انٹرپریٹ کرتی ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کہ اس کے اندر لوگ ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا سائبر کرائم بل کے حوالے سے مجھے یہ بھی بتائیے، آپ کی تنظیم اور بائٹس فار آل اور مختلف اس طرح کی ڈیجیٹل رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں، آپ لوگوں کو بہت اعتراض تھا سائبر کرائم بل کے اوپر. آپ کو لگا شاید کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ آن لائن ہراسمنٹ یا اسٹاکنگ ہوتی ہے ان کو تو زیادہ مدد نہیں ملے گی اس سے، اور ڈریکونین آپ نے یہ لفظ استعمال کیا. تو ابھی وہ سینٹ میں ہی موجود ہے، اس پہ کوئی امینڈمنٹس وغیرہ جو آپ لوگوں نے پرپوز کی تھی ان کو حکومت نے مطلب آن بورڈ لیا ہے یا کیا، اب اس کی کیا سٹیٹس ہے اور کب تک پاس ہوگا وہ؟ دیکھیے جی اس کے لیے آئی ٹی سینٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی غالباً 2 ہفتے پہلے اور اس میں انہوں نے ایک سب کمیٹی تشکیل دی تھی جس کو ہیڈ کر رہے ہیں سینیٹر سیف اللہ. اور آج اس سب کمیٹی کی پہلی میٹنگ تھی اور کل دوسری میٹنگ ہے. تو آج کی میٹنگ میں میں شریک ہوئی اور اس میں مختلف شقوں کو زیر بحث لایا گیا اور جو ہمارے کنسرنس تھے وہ سب کمیٹی نے سنے. لیکن اس میں سیکیورٹی ایجنسیز بھی موجود تھیں اور باقی اسٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے. اور ایک چیز جو بار بار سامنے آ رہی تھی وہ سیکیورٹی کو بار بار سامنے لایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں
सिक्योरिटी का इशू और टेररिज्म का इशू है तो हमें इस तरह की लेजिस्लेशन चाहिए, लेकिन वो बैलेंस जो है वो नहीं देख पा रहे थे कि जहाँ पे सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, वो अभी तक बैलेंस नहीं देखा जा रहा। तो अभी ये ज़ेरे बहस है, सब कमेटी में देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये बताइए, साइबर स्टॉकिंग या वायलेंस का जो थ्रेट होता है कि ऑनलाइन आपको कोई थ्रेटन करे इंटरनेट पे कि आपको हम असल में कुछ आपके साथ करेंगे, उसके हवाले से कोई इसमें है क्लॉज इस बिल में जो प्रपोज जी, एक साइबर स्टॉकिंग के हवाले से क्लॉज नंबर 21 है मौजूद, और इसके अलावा और भी बहुत सी क्लॉजेज हैं जिसमें डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन को एड्रेस किया गया है। लेकिन ये क्लॉजेज बेशक एड्रेस तो करती हैं ये जो वायलेंस और हरासमेंट और स्टॉकिंग होती है, लेकिन ये क्लॉजेज बहुत वेग टर्मिनोलॉजी में है, और हमारा सिर्फ ये एतराज है कि आप काइंडली इसको बहुत स्पेसिफिक करें और वो हार्म डिफाइन करें, ना कि आप ये मेंशन करें कि किसी की रेपुटेशन को हार्म कर दिया जाएगा तो उस बंदे को 3 साल की सजा हो जाएगी। तो यू नो वो ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म्स हैं जिनको किसी भी तरीके से इनकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। आई एम सॉरी आपको टू कीप यू, एक आखिरी बात ये बताइए कि जो ऑनलाइन वायलेंस की थ्रेट्स आती हैं लोगों को, इसके भी कोई स्टेटिस्टिक्स तो आई एम श्योर हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन हाउ ऑफन या कितना ज़्यादा ऐसा होता है कि कोई किसी को इंटरनेट पे कोई धमकी दे और फिर असल में वो जिंदगी मतलब इन रियल लाइफ वो थ्रेट जो है मटीरियलाइज कर जाए? देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिफाइन करें कि जो ऑनलाइन थ्रेट है या ऑनलाइन वायलेंस का ताल्लुक ऑफलाइन वायलेंस से है, और वो बहुत सी लड़कियां जब मेरे पास आती हैं तो वो हकीकतन जो उनको थ्रेट मिल रहे होते हैं वो रियल लाइफ में उनके साथ वो उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तभी जाके वो फिर या FIA को रिपोर्ट करती हैं या हमारे पास आती हैं। और ये चीज़ देखने ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो ऑनलाइन थ्रेट्स को या ऑनलाइन हरासमेंट को ये ना समझे कि उसका हमारी फिजिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत गहरा ताल्लुक है, और बहुत ज्यादा जो थ्रेट्स हैं वो ऑफलाइन लाइफ में हो जाते हैं, उन पे अमल दरामद जो थ्रेट देने वाले हैं वो कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब आप ये देखिए, वो बता रही हैं कि ऑन एवरेज 1 से 2 कॉलें आती हैं उनके पास 1 या 2 बच्चियां आती हैं जो ये कहती हैं कि उनकी इस तरह की तस्वीरें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये तो वो एक एस्पेक्ट है, सिर्फ थ्रेट और पता नहीं क्या, खैर इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। हम ब्रेक के बाद इस पे अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और इस पे बात करेंगे। प्लीज अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कॉल करें और इस बारे में भी कोई राय हमें दीजिए आफ्टर द ब्रेक।